مسئلہ نمبر 209 کہ ایک بندے کو شک ہے کہ غسل جنابت کیا ہے یا نہیں کیا. اصل یہ ہے کہ نہیں کیا ہے، لہذا اس بندے نے غسل جنابت کرنا ہے. اور اس نے غسل جنابت کرنا ہے. یہی شک فرض کرو نماز سے پہلے ہے تو غسل کر کے نماز پڑھے گا، ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر شک اس طرح ہو کہ اس نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اس کو شک ہے کہ غسل جنابت کیا تھا یا نہیں، اگر کیا تھا تو نماز صحیح ہے، اگر نہیں کیا تھا تو نماز باطل ہے. تو غسل تو کرنا ہے. اصل تو یہ ہے کہ عدم الغسل، غسل تو کرنا ہے. یہ جو نماز پڑھی ہے یہ صحیح ہے یا یہ باطل ہے؟ تو استصحاب عدم الغسل جاری کریں گے، غسل تو کرنا ہوگا. اور ادھر سے قاعدہ فراغ جاری کریں گے نماز کے لیے، جو کہے گا کہ نماز صحیح ہے. نماز صحیح ہوگی، غسل کرنا ہوگا. جیسے پیچھے اسی طرح کا مسئلہ وضو کے بارے میں بھی آیا تھا کہ ہم نے کہا نماز صحیح ہے، علیکم السلام، کیونکہ نماز کا شک آپ کو عدم اور وجود والا شک نہیں ہے. نماز کے بارے میں آپ کو شک ہے صحت اور فساد کا، اس کے لیے تو قاعدہ فراغ جاری ہوتا ہے. اور غسل کا شک ہے وجود اور عدم کا، جنابہ یقینی تھی، اس کے بعد غسل کیا یا نہیں، تو اصل یہ ہے کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے، تو لہذا غسل کرنا پڑے گا اور نماز صحیح ہوگی. آپ کہیں گے کہ جب غسل کرنا پڑے گا تو نماز بھی تو باطل قرار دو نا. استصحاب جب عدم غسل کا کر رہے ہو اور جنابت باقی ہے تو نماز کو بھی باطل قرار دو. تو یہی پھر وہی اصل مثبت بن جائے گی جو کہ حجت نہیں ہوتی کہ آپ کا مستصحاب جو ہے، مستصحاب کیا ہے، استصحاب کس چیز کا کیا ہے، عدم الغسل کا، یا استصحاب جنابت کا کیا ہے. اور آپ موضوع بنا رہے ہیں اپنے حکم کا نماز کو کہ نماز کے لیے بطلان کا حکم ہے. موضوع اور چیز ہو اور مستصحب اور چیز ہو نا، یہی اصل ملزم ہے. خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں اگر یاد نہ رکھا تو ہو سکتا ہے بس خارج میں آپ کو جا کر سمجھ آئے یا نہیں. خلاصہ یہ ہے، اصل مثبت میں یہ ہوتا ہے کہ مستصحب ایک چیز ہوتی ہے، جیسے یا ہمارا عدم غسل یا مستصحب ہم نے جنابت کو قرار دیا، اور بطلان کا حکم کس پر لگ رہے ہیں، جنابت پہ لگا رہے ہو، نماز پہ لگا رہے ہو. تو موضوع بطلان کا اور چیز ہے آپ کی، تو یہی اصل مثبت ہوتی ہے اور یہ حجت نہیں ہوتی. آپ کہیں جی اس کے ساتھ لازم ہے، تو یہ جو لوازم ہوتے ہیں اصول عملیہ کے، یہ حجت نہیں ہوتی. لوازم اصول عملیہ کی حجت نہیں ہے، روایات کے لوازم حجت ہوتے ہیں. اصول عملیہ جو ہم جاری کریں گے یہ ہمارا فعل ہے، تو ہمارے فعل کے لوازم کیوں حجت ہو جائیں، ہم نے جاری کیا ہے نا یہاں پر یہ اصل عملی، یہاں پر یہ جاری کیا. اگر امام کہتے کہ بھائی غسل کرو اور سارا کام امام کرتے اور روایت بن جاتی تو پھر ہم اس کے لوازم حجت قرار دیتے. اب ہمارے فعل کے لوازم حجت نہیں، سمجھ آئی کیوں نہیں ہے حجت ہمارے فعل اصول عملی. ہاں نہ، وہ آگے ہم ایک اور صورت بنا رہے ہیں. علم اجمالی جب بن رہا ہوگا تو پھر احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہ اور بات ہے. ابھی تک ہم اللہ سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. واضح. اذا شک فی الاتیان بغسل الجنابہ، غسل جنابت کے انجام دیا نہیں شک ہے تو بنا علی عدم الاتیان، عدم پر بنا رکھے گا. وَإِذَا شَكَّ فِيهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد شک ہوا ہے تو لم تجب اعادۃ الصلاۃ، نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، لقاعدۃ الفراغ، قاعدہ فراغ جاری کرتے ہیں. علیکم السلام. الا یہاں سے احتیاط لازم والی صورت لے آ رہے ہیں. اب دیکھنا ہم یہاں علم اجمالی بنائیں گے اور علم اجمالی کی وجہ سے احتیاط کی طرف جائیں گے. ایک صورت ہے جب آپ کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. کون سی ہے؟ کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو نماز آپ نے ابھی پڑھی ہے وہ موقتہ نماز ہو. ایک ہوتی ہے غیر موقتہ، جیسے قضا نماز، اس کا کوئی وقت ہے، ادا کا وقت ہوتا ہے. تو نماز جو آپ نے پڑھی ہے موقتہ ہے یعنی ادا ہے. موقتہ کا ایک مصداق ادا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وقت بھی باقی ہے.
یہ دوسری شرط ہے اعادے. ہم جب الا کے بعد اعادے کی بات کریں گے نماز کا بھی اعادہ کرنا ہوگا. غسل کر کے غسل تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو اصل جاری ہوگا. نماز کا اعادہ بھی کرنا ہوگا غسل کے بعد اگر 3 باتیں حاصل ہو جائیں. ایک یہ کہ نماز جو آپ نے ابھی پڑھی ہے وہ موقتہ ہو, یعنی جیسے ادا تھی اس کا ایک وقت ہے, اور وقت کے اندر جو موقتہ ہے اس کے وقت کے اندر یہ والی آپ کی حالت بنی ہے, یہ شک آپ کو ہوا ہے کہ غسل کیا ہے یا نہیں کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو نماز کے بعد حدث اصغر بھی آپ سے سرزاد ہو گئی. انہی سے ہم علم اجمالی آپ کو بنا کے دیتے ہیں. موقتہ و نماز وقت میں شک ہوا ہے یہ غسل کیا یا نہیں کیا, اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے بعد آپ سے حدث اصغر سرزاد ہو گئی, پیشاب پخانہ ری وغیرہ کوئی حدث. تو اس صورت میں احتیاط لازم یہ ہے کہ آپ غسل کے بعد یہ نماز دوبارہ پڑھ لیں. یہی جو آپ نے پڑھی ہے اور ابھی قاعدہ فراغ جاری کر کے ان کو صحیح کیا تھا, یہ نماز احتیاط لازم بنا پر دوبارہ پڑھیں. کیوں بھائی؟ کہا آپ کو علم اجمالی ایک ہو گیا ہے کہ یا تو حدث اصغر جب سرزاد ہوئی ہے وقت بھی باقی ہے, اگر وقت ختم ہو جاتا ہے نا تو قضا جو ہوتی ہے وہ فوت کے تابع ہوتی ہے, اور فوت میں شک ہو جاتا اور آگے قضا نہ ہوتی. ابھی وقت میں یہ ساری صورتحال ہے. یہاں کا علم اجمالی بناتے ہیں. آپ کو علم ہو گیا ہے حدث اصغر جب سرزاد ہوئی ہے آپ کو علم اجمالی ہو گیا ہے کہ یا میں نے اگر غسل نہیں کیا تھا تو میں نے غسل اور نماز یہ دونوں کام میرے نہیں ہوئے. واقع میں نماز ادا نہیں ہوئی اگر غسل نہیں کیا تھا. یہ تو قاعدہ فراغ آ کے کہہ رہا تھا بس صحیح ہے. واقع میں اگر آپ نے غسل نہیں کیا تھا تو آپ نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے. ایسے آپ اٹھے بیٹھے ہیں, سجدہ کیا ہے, رکوع ہوا ہے, تو واقع میں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اب یہاں پر علم اجمالی ہم اس کو وجود دے رہے ہیں کہ ابھی جب حدث اصغر سرزاد ہو گیا نا آپ کو علم اجمالی یہاں بن رہا ہے کہ یا تو میرے اوپر وضو اور اس کے بعد والی نمازیں ہیں یا میرے اوپر غسل اور سابقہ نماز ہے. یہ دو طرف غسل اور سابقہ. اگر غسل نہیں کیا ہے تو غسل اور سابقہ نماز واقع میں تو آپ کے اوپر ہے نا, اور اگر غسل کر لیا تھا تو غسل بھی ہو گیا سابقہ نماز, تو پھر ابھی حدث اصغر سرزاد ہوئی تو آپ پر وضو اور دوسری نمازیں ہیں. تو یہ آپ کا علم اجمالی ہو گیا. مثال ہم بنا لیتے ہیں ظہر کی نماز کی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو شک ہوا ہے, یہ ابھی آیا پھر سن لیں دیر کے ساتھ. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو شک ہوا ہے کہ میں نے غسل جنابت کر کے پڑھی ہے یا غسل جنابت نہیں کیا. تو ظہر کی نماز موقت ہے, اس کا ایک وقت ہے. ابھی سورج غروب نہیں ہوا, ابھی مثلا 1 بج رہا ہے 2 بج رہے ہیں, وقت بھی باقی ہے. اور ظہر کی نماز جو آپ نے ابھی پڑھی ہے پتہ نہیں غسل اس سے پہلے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اس ظہر کی نماز کے بعد حدث اصغر بھی سرزاد ہو گئی ہے. تو یہاں علم اجمالی بن رہا ہے کہ یا تو میرے اوپر غسل اور ظہر کی نماز ہیں یا یہ سب کچھ ادا ہو گیا ہے اور میرے اوپر وضو اور عصر کی نماز ہے. ان میں سے ایک ہے, یہ 2 طرفیں بن گئی نا. مجھے علم اجمالی ہے کہ یا غسل اور ظہر ہے یا پھر وضو اور عصر ہے. اگر وضو درمیان میں نہ آتا نا تو پھر مسئلہ نہ بنتا. اگر غسل کرے تو وضو کی جگہ کافی ہو جاتا. حدث اصغر نہ ہوتی تو یہ ساری صورتحال نہ بنتی. پھر وہی قاعدہ جاری ہوتا فراغ جو بھی ہم نے اوپر جاری کیا ہے, اور کہتے کہ ظہر کی نماز صحیح ہے غسل کر کے عصر کی نماز. لیکن درمیان میں جب وضو آ گیا ہے تو اب آپ کا علم اجمالی اس طرح بن گیا ہے کہ یا غسل اور ظہر ہے یا غسل کے مقابلے میں وضو اور اس کے بعد عصر. ان میں سے کوئی ایک چیز میرے اوپر یا غسل ہے یا وضو ہے, بس غسل اور ظہر ابھی بعد میں شامل یا وضو ہے یا غسل ہے. اگر غسل ہے تو واقع میں ظہر بھی ساتھ میں نے ادا کرنی ہے, واقع میں تو میں نے ظہر نہیں پڑھی ہے. اور اگر وضو میری تکلیف ہے تو یعنی غسل صحیح ہے واقع میں ہو گیا ہے, اور کیا نام ہے نماز بھی ہو گئی ہے, اب میں نے وضو اور عصر پڑھی. جب یہ علم اجمالی ہو گیا ہے تو علم اجمالی میں احتیاط کرتے ہیں. ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ غسل کریں اور اس کے بعد نماز ظہر پڑھنے دوبارہ جو پڑھنی ہے
نماز ظہر پڑھنے سے پہلے وضو بھی کر لیں، کیونکہ آپ کا غسل احتمالی ہے، کوئی یقینی تو نہیں ہے، تو وضو اور غسل دونوں کر لیں، اس کے بعد ظہر پڑھیں اور اس کے بعد اثر پڑھیں۔ اس طرح سب جم ہو جائے گا، ساری احتیاط کام ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس طرح کیا نا کہ غسل کیا اس کے بعد ظہر پڑھی اور اس کے بعد وضو کیا اور اس کے بعد اثر پڑھی، تو ہو سکتا ہے غسل آپ نے پہلے کر لیا ہو اور آپ ہاں اس طرح بھی احتیاط ہو سکتی ہے، اس طرح بھی احتیاط ہو سکتی ہے کہ غسل کر لیں اس کے بعد ظہر پڑھ لیں۔ اگر غسل پہلے کیا تھا اور ظہر پہلے والی ٹھیک تھی تو یہ غسل اور ظہر ایسے ہی چلے گئے، اس کے بعد وضو تو کرے گا، وضو اور اس کے بعد اثر پڑھ لے گا۔ تو اس نے اثر ایسی حالت میں پڑھی ہے کہ حدث اصغر بھی اس کے سر پر نہیں تھی اور حدث اکبر بھی، کیونکہ غسل بھی کر لیا ہے نا ظہر سے پہلے، اس کے بعد وضو کیا ہے اور اس کے بعد اثر پڑھی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ علم اجمالی کیسے بنا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، پہلے علم اجمال نہیں بنتا، وہ پہلے دو لائنیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اب پڑھیں کہ پھر بتاؤں علم اجمالی کیسے بنا ہے؟ کوئی ہے سوال؟ تو نماز کا ویسے کہا صلاۃ الفراغ جاری کر کے اعادہ نہیں کرنا، الا اگر 3 شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر نماز کا اعادہ ہے اور غسل سمیت نماز کا اعادہ ہے۔ الا اذا کانت موقتہ، یہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے ظہر موقتہ ہے، یقیناً اس کا ایک وقت ہے۔ وحادث شک فی الوقت، اور یہ جو آپ کو شک ہوا ہے کہ غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ شک بھی آپ کو وقت میں ہوا ہے، 2 بجے شک ہوا ہے مثلا۔ وصادر منہ الحدث الاصغر بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد حدث اصغر بھی صادر ہو گئی۔ یہ حدث اصغر اس لیے ہم نے کہی ہے تاکہ علم اجمالی کا بیلنس برابر کر سکیں، وضو ادھر غسل ہے اور ادھر وضو، اس کے ساتھ نماز ظہر اور اس کے ساتھ نماز عصر۔ میری ان میں سے کوئی ایک تکلیف ہے، غسل اور نماز ظہر، یا یہ دونوں نہیں ہیں، یہ میرے ادا ہو چکے ہیں، میرے اوپر پھر وضو اور نماز عصر ہے، کوئی ان میں سے ایک ہے، یہ علم اجمالی کیسے ادا ہو چکے ہیں؟ کیونکہ میں نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، اگر اس سے پہلے میں نے غسل کیا تھا تو غسل اور نماز ظہر دونوں ادا ہو چکے ہیں، اگر دونوں ادا ہو چکے ہیں تو اب میرے اوپر وضو اور اثر ہے، اور اگر میں نے غسل نہیں کیا تھا تو نہ غسل کیا اور نہ نماز ظہر پڑھی ہے، وہ بھی میں نے کرنا ہے، اور حدث اصغر جو سر درد ہو گئی ہے تو وضو بھی میرے اوپر ظاہراً تو میرے اوپر آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے اثر بھی پڑھنی ہے، تو یہ علم اجمالی ہو گیا۔ یہ دونوں میرے اوپر ہیں، وضو اور ظہر، غسل اور ظہر، یا یہ میرے اوپر ہیں یا یہ میرے اوپر نہیں، اور پھر اب وضو اور اثر میرے اوپر، یہ علم اجمالی ہے۔ ایک چیز میرے اوپر ہے، ایک چیز ہے، تو لہذا یہاں پر جب علم اجمالی ہو جائے تو جم کیا جاتا ہے، سارا احتیاط کی جاتی ہے، تو ہم یہاں پر غسل بھی کرائیں گے اور نماز ظہر بھی پڑھائیں گے۔ الا اذا كانت مؤقتة وحدث شك في الوقت وصادر منه الحدث الاصغر بعد صلاۃ ظہر، ظہر مراد ہے یہاں پر صلاۃ ظہر کے بعد حدث اصغر ہوئی تو فإن العوض لزوما اعادتها حينئذ، یہاں پر ظہر کا اعادہ کیا جائے گا۔ ظہر کا اعادہ احتیاط لازم بنا پر ہے، یاجب علیہ الغسل لكل عمل تتوقف صحته او جوازه على الطہارة من الحدث الاکبر، حدث اکبر سے طہارت جن امور میں شرط ہوتی ہے ان کے لیے غسل بھی کرنا پڑے گا، غسل بھی کرنا۔ من غیر فرق بین الصلاۃ وغیرہا، کوئی فرق نہیں ہے، آپ نے غسل کرنا ہے چاہے نماز پڑھنی ہو یا نماز کے علاوہ کوئی اور کام کرنا ہو، حتی مثل مس کتابت القرآن، قرآن کی لکھائی کو مس کرنا ہے تو غسل کرنا ہے۔ کہا اچھا یہاں اب نئی بات شروع ہو جائے گی، یہ جو ہم نے غسل کرنا ہے، کہا غسل تو احتمالی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے نماز ظہر جو پڑھی تھی اور اس کے بعد شک ہوا تھا، آپ نے اس ظہر سے پہلے غسل کیا ہو، تو اب جو آپ کو ہم غسل کرا رہے ہیں تو یہ احتیاطی علم اجمالی والی احتیاط یا استصحابی غسل ہے، استصحاب یعنی شک ہے آپ کو کہ غسل ہے نہیں تو بس ہم نے کہا احتیاطاً غسل کر لو، یہ سارا احتیاطی غسل ہے،
احتیاطی غسل یا احتمالی غسل وضو کی جگہ تو کافی نہیں ہوتا، تو کیا اس غسل کے ساتھ وضو بھی کرنا پڑے گا؟ نماز عصر جو اس نے پڑھنی ہے اس غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی کرنا پڑے گا یا وضو نہیں کرنا پڑے گا؟ کہا اگر یہی احتمالی غسل کر رہے ہو تو ساتھ وضو کرنا پڑے گا، اور اگر ایک اور صورت بن گئی ہے کہ غسل یقینی ہو گیا ہے، کیسے کہ مثلا آج جمعے کا دن بھی ہے، جمعے کا دن ہے اور غسل جمعہ بھی ابھی کرنا ہے، تو آپ اگر غسل جمعہ کی نیت کریں وہ جنابت کی جگہ کافی ہو جاتا ہے، یا جمعہ اور جنابت دونوں کی نیت سے غسل کریں تو اب آپ یقینی طور پر ایسا غسل کر رہے ہیں جو جس کا حکم یقینی ہے، احتمالی نہیں ہے، جمعہ، لہذا یہ آپ جمعہ جب آپ کر رہے ہیں جمعے کا غسل یا جم کر رہے ہیں غسل جنابت احتمالی جمعہ جمعہ ان کا جم کر کے ایک غسل کر رہے ہیں، تو اب آپ نے یقیناً ایک حکم شرعی کی اتباع کی ہے اور آپ نے قربۃ اللہ غسل کیا ہے، جو غسل یقیناً وضو کی جگہ کافی ہے۔ تو اس طرح والی صورت ہو تو پھر یعنی جمعہ ساتھ مل گیا ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اور کوئی غسل ساتھ نہیں ملا ہے، وہی احتمالی آپ نے کیا ہے، احتیاطی کیا ہے، تو احتیاطی جو ہے وہ وضو کی جگہ کافی نہیں ہوتا، لہذا آپ کو ساتھ وضو کرنا پڑے گا۔ واضح؟ ھذا الغسل، یہ جو اب آپ غسل کر رہے ہیں احتمالی احتیاطی، یمکن ان یقع علی نحوین، یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ الاول ان یقطع بکونہ مامورا بہ، آپ کو قط ہو جائے کہ میرے اس غسل کے لیے امر ہے، چاہے وہ امر وجوبی ہو جیسے جنابت کا امر ہے، یا امر استحبابی جیسے جمعے کے غسل کا امر ہے، آپ کو قط ہو جائے بیان یقصد بھئی غسل یوم الجمعہ، کہ اس سے یہ قصد کر رہا ہے جمعہ کے غسل کا، کہ جمعے کا غسل کر رہا ہوں جو جنابت کی جگہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے، تو لہذا جمعے والا کرو تو ساتھ وضو کی ضرورت نہیں ہے، جنابت بھی ہو گیا ہے اور جمعہ بھی ہو گیا ہے۔ یا یہ جو ابھی حمام میں آنے لگا نا، ہم نے اس کو کہا احتیاطی غسل کر لے، تو اس نے کہا بھئی احتیاطی غسل تو جیسے کرا رہے ہیں کیوں نہ جماع کر لوں اس کے بعد ہی غسل کروں گا، تو اب تو یقین ہوا نا جنابت کا، جماع جو کر لیا ہے تو لہذا پہلے یہ جماع کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے احتیاطی پھر نہیں رہے گا، پھر تو یہ ہاں دیکھنا اتنی سردی میں نہلاتے بھی ہو اور کچھ کر کے تو نہلائیں، یہ وہ والا بندہ یہ کہہ رہا ہے غسل الجنابہ المتجددہ، ہاں کس پہ؟ نہ جنابت متجدد ہے، نئی جنابت کی ہے یا نہیں کی ہے، غسل کی صفت نہیں ہے متجدد، جنابت متجدد ہے، مؤنث اگلی کا غسل کرے جنابت کا، کون سی جنابت؟ ابھی نئی ایجاد کر لے، خلق کر لے، یہ بھی ایک خالق ہے۔ غسل الجنابہ المتجددہ بعد الصلاۃ، یہ جو نماز ظہر پڑھی اور شک پڑا ہوا تھا تو اس نے ایک اور جنابت کر لی، اور اب تو یقینی ہے، اب تو احتمالی نہیں ہے، لہذا اب اس کو وضو کی ضرورت نہیں۔ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ الْاكْتِفَاءُ بِالْغُسْلِ بِهِ، یعنی بالغسل، غسل پر اکتفا کر سکتا ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الاتیان بأی عمل مشروط بالطہارہ، ہر وہ عمل جو مشروط بالطہارہ ہے اس کو انجام دینے کے لیے اسی غسل پر اکتفا کر سکتا ہے۔ سواء سبقہ الحدث الاصغر ام لا، اس غسل سے پہلے حدث اصغر ہو چکی تھی تو وضو کی ضرورت نہیں، اور اگر اس غسل سے پہلے حدث اصغر نہیں ہوئی تھی تو غسل تو اس نے احتمالی کرنا تھا، وہ تو حدث اصغر ہم شرط لگاتے تھے نماز کے اعادے کی، تو بھی اس نے حدث اصغر نہیں بھی ہوئی تو بھی اس نے اس غسل کے بعد اور وضو نہیں کرنا، کیونکہ اب جنابت یقینی بنا کر اس نے غسل کر لیا، واضح؟ یا جمعے والا غسل کر لیا۔ یہ تھی پہلی صورت کہ جب غسل وضو کی جگہ کافی ہوگا۔ دوسری صورت جب غسل کافی نہیں ہوگا، وہی فقط احتمال ہی رہے، نئی جنابت کو اس نے ایجاد نہیں کیا ہے، وہ آج جمعہ ہے ہی نہیں کہ غسل جمعہ بنے، احتمالی غسل ہے۔ لا یکون کذالک، پہلی صورت کی طرح نہ ہو کہ اس کو یقین نہیں ہو رہا امر الہی کا، احتمالی امر کی اطاعت کر رہا ہے۔ بیان عطا بہی لمجرد احتمال بقائے جنابت، بقائے جنابت کا فقط احتمال تھا، اس کی وجہ سے اس نے غسل کیا، تو یہ غسل بھی احتمال ہی ہو جائے گا۔ الجناب اللہ یشک فی الاغتسال منها قبل الصلاۃ، وہ جنابت جس کے بارے میں
اس کو شک ہے کہ اس نے اس کا غسل کیا ہے نماز سے پہلے، اس کے بارے میں اس کا غسل کیا ہے نماز سے پہلے، یا اس جنابت کا غسل نماز سے پہلے نہیں کیا. یہ قبلہ صلاۃ کو متعلق جو شک ہو کے نہیں کرنا، قبلہ ظرف ہے اس کو متعلق کرنا اغتسال قبلہ صلاۃ، نماز سے پہلے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، یہ شک ہے. نہ کہ جو شک ہو کے قبلہ، نماز سے پہلے تو شک نہیں ہوا ہے، نماز کے بعد شک ہوا ہے. قبلوں کا تعلق اغتسال سے. وہیں آئے دن اس صورت میں کہا اگر آپ غسل کر لیں تو آپ اس غسل کے بعد نماز تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا. مسجد میں آ سکتے ہو تو آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل اگر تھا میرے اوپر جنابت تو اس احتمالی غسل سے ختم ہو، اور اگر نہیں تھی تو پھر بھی مسجد میں تو آ سکتا ہے. تو اس غسل کے بعد مسجد میں آ سکتا ہے، آنا حرام نہیں ہوگا. لیکن وہ کام جن میں وضو شرط ہوتی ہے نماز نہیں پڑھ سکے گا کیونکہ احتمالی غسل ہے. وہیں نہ یکتفا بهذا الغسل فی الاتیان بما هو مشروط بالطہارہ عن الحدث الاکبر. وہ کام اس غسل کے بعد کیے جا سکتے ہیں کہ جن میں حدث اکبر سے پاک ہونا شرط ہے، جیسے مسجد میں دخول، یہ مسجد میں آ سکتا ہے، فقط وہی کام کر سکتا ہے. کا جواز المکث فی المساجد، مساجد میں آ سکتا ہے کیونکہ اس نے اگر پہلے غسل کیا تھا تو جنابت ختم ہو گئی تھی، جو اگر پہلے نہیں کیا تھا تو اس غسل سے جنابت ختم، تو احتمالی غسل کے بعد مسجد میں تو آ سکتا ہے. اما ما ہوا مشروط بالطہارہ حتی عن الحدث الاصغر، وہ کام جن میں حدث اصغر سے بھی طہارت مشروط ہوتی ہے، یعنی وضو جن میں شرط ہوتی ہے، تو فلا یکتفی فیہ بهذا الغسل احتمالی، اس احتمالی غسل پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بل یجب ضم الوضوء الیہ، ساتھ وضو بھی ملایا جائے گا. اگر ان سابقہ صدور الحدث الاصغر منہ، اگر حدث اصغر ہو چکی ہے پھر وضو ساتھ کیا جائے گا. دون معلوم جذبے کو، اگر حدث اصغر نہیں صادر ہوئی تو پھر صرف یہی کافی ہے، یعنی پہلے غسل ہو چکا تھا نماز ہونے سے پہلے تو ابھی حدث اصغر ہوئی نہیں ہے، وہی کافی ہے نماز عصر پڑھنے کے. اور اگر پہلے غسل نہیں کیا تھا اور اب غسل جنابت کیا ہے تو یہی کافی ہے نماز عصر پڑھنے کے لیے. حدث اصغر سرداد نہ ہو تو یہی غسل کافی ہے، اس کے بعد وضو نہیں کرنا. یہ مسئلہ واضح. یقینی کیسے؟ ہاں نہ، علم اجمالی ہمارا غسل کرنے سے نہیں بنا ہے، ہمارا علم اجمالی غسل کی طرف آنے سے پہلے بن گیا تھا. کیسے؟ نہ یقینی جمعے کا ہے، جنابت کا تو احتمالی باقی. اگر میں اس طرح کروں کہ پہلے احتمالی غسل جنابت کی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جمعے کا کروں گا، یہ والا کام میں کر سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے میرے اوپر کہ میں تداخل کروں اور جام کروں، میں پہلے احتمالی کر لیتا ہوں اس کے بعد جمعے. تو جمعے کا یقینی ہونا میرے علم اجمالی جو جنابت اور وضو کا تھا اس کو زائل نہیں کرے گا. علم اجمالی باقی ہے، لہذا احتیاط لازم بنا پر وہی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، اس کا اعادہ کیا جائے گا. یہ سارا کام وہ تینوں شرائط ہوں، نماز موقت ہو یعنی ادا ہے، قضا کا کوئی وقت نہیں ہو، وقت ابھی باقی ہو، اور نماز کے بعد حدث اصغر بھی سرزاد ہو جائے تاکہ علم اجمالی ہم بنا دیں کہ یا وضو اور نماز ظہر ہے، یا غسل اور نماز ظہر ہے، یا پھر وضو ہے اور اس کے بعد نماز آتی ہے. ہاں یہ غسل جو کرے گا استعمال ہی کرے گا. ہاں قربت اللہ کی نیت سے کرے گا کیونکہ حکم ظاہری تو آیا ہوا ہے نا، حکم ظاہری استصحاب لے آیا ہے کہ آپ پر غسل واجب ہے، اور یہ استصحاب بھی شارع کی طرف سے حجت ہے. ہاں اس کے لوازم حجت نہیں ہے، وہ اور چیز ہے. نماز ظہر باتیں لے کے وہ لازم مان رہا تھا، اس کو ہم نے کہا ادھر وہ حجت نہیں ہے. نماز ظہر کا اعادہ اور احتیاط لازم بنا پر علم اجمالی نے کروایا ہے، نہ کہ استصحاب. تو یہ غسل بھی قربت نگلا کرے گا کیونکہ حکم ظاہری کی شارع نے خود فرمایا ہے کہ اتباع آپ نے کرنی ہے، تو ہم قربت نگلا ہی کریں گے. یعنی بدعت نہیں بنے گی،
بدعت نہیں بنے گی. استصحاب کے بغیر ہم قیاس کر رہے ہوتے اور ایسے بنا رہے ہوتے تو پھر بدعت ہے. کیونکہ استصحاب کے ذریعے سے ہم غسل لے ہیں اور استصحاب شارع کی طرف سے ہے، لہذا اس کو قربۃ اللہ کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں غسل کو، اور رجاء مطلوبیات کی نیت ضروری نہیں ہے. اچھا یہ مسئلہ ختم. اب آگے آئے 210 مسئلہ میں کہ متعدد غسل ایک بندے پر جمع ہو گئے ہیں، واجب بھی ہیں مستحب بھی ہیں. مثلا میت بھی کر لیا، جنبی بھی ہے، آج جمعہ بھی ہے، 3 غسل ہو گئے ہیں، تو علیحدہ کرے. علیحدہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. مثلا جنابت کرے تو وہ مس میت کی جگہ تو خود بخود کافی ہو جاتا ہے، لیکن جمعے کی جگہ کافی نہیں ہوتا، جمعے کا علیحدہ کرے. اور اگر جم کرنا چاہے جنابت، مس میت اور جمعہ اور عید بھی فرض کرو اسی دن ہو، تو یہ چاروں جو ہے ایک غسل کرے سب کی نیت سے جم ہو جائے کافی ہے. بلکہ اگر جم کا ارادہ نہ کرے ایک غسل کر لینا تو وہ مثلا غسل جنابت کر لے تو وہ مس میت کی جگہ اور عید کی جگہ کافی ہو جائے گا. جمعے کی جگہ کافی ہونے میں تھوڑا مسئلہ ہے، اشکال ہے. غسل جنابت جمعے کی جگہ کافی ہونے میں اشکال ہے. لہذا اگر یہ ہے اگر جنابت کرے تو وہ خود بخود ہی دوسروں کی جگہ کافی ہو جاتا ہے، نہ تداخل کی نیت کے بغیر جنابت دوسروں کی جگہ کافی ہو جاتا ہے. کیا دوسرے جو ہیں غسل مس میت یا غسل عید یہ جنابت کی جگہ کافی ہو جائیں گے؟ کسی ایک کا قصد معین کا قصد کیا ہے کہ عید کا کر رہا ہوں جنابت اور بعد میں اور کر لوں گا، بس ابھی عید کا کر رہا ہوں، تو کہا یہ بھی کافی ہو جاتا ہے، جنابت کی جگہ ہی کافی ہو جائے گا، مس میت کی جگہ بھی کافی. تو ایک غسل اگر کر لیا جائے وہ سب کی جگہ کافی ہو جاتا ہے. بس جمعہ جو ہے نا اس کی جگہ بھی وہ کافی ہو جاتا ہے. ایک غسل آپ معین نیت کریں جنابت کا یا مس میت کا یا عید کا، وہ جمعے والے غسل کی جگہ کافی ہو جائے گا. یہاں کافی ہونے میں اشکال ہے، لہذا جمعہ ہو تو پھر تداخل کی نیت کریں، یا اصلاً کریں ہی جمعے کی نیت. جمعے کی کرو گے تو وہی جمعے والا غسل جنابت کی جگہ بھی کافی ہوگا، مس میت کی جگہ بھی، عید کی جگہ بھی، اور کوئی ہے تو اس کی جگہ بھی. ہاں بغیر نیت تداخل، صرف معین کا میں کروں. تداخل تو واضح ہے، ایک معین کا کرو تو وہ آٹومیٹک ہوتا ہے، وہ دوسروں کی جگہ کافی ہو جاتا ہے. لیکن جمعہ کی جگہ دوسرے غسل کی کا خود کافی ہونا اس میں اشکال ہے. لہذا آپ جمعے کی نیت کریں تو وہ خود بخود کافی ہو جاتا ہے. کسی ایک معین کی کرنیت پھر جمعے کی. اذا اجتمع علیہ الفعل متعدد واجب مستحب، بعض واجب بعض مستحب ہوں یا سارے مستحب ہوں سارے واجب جیسے بھی جمع ہو گئے تو اجزا غسل واحد بقصد الجمی، سب کے قصد سے ایک غسل کافی ہے. وقضا لو قصد الجنابہ فقط جنابت کا قصد کیا ہے تو یہ بھی سب کی جگہ کافی ہو جائے گا. ولو قصد غیر الجنابہ اجزا اما قصد او بل وعن غیر ہی ایضا، غیر جنابہ یعنی عید کے غسل کی نیت کی ہے تو عید والا اپنی جگہ پہ تو کافی ہو جائے گا. اب عید والا دوبارہ نہیں کرنا، کافی ہو گیا ہے. بالوان غیر ہی، بلکہ اپنے غیر کی جگہ بھی کافی ہو جاتا ہے، یعنی جنابت کی جگہ بھی کافی ہو جاتا ہے. اب ہے وہ والی بات، نام فی اجزاء ای غسل نان غسل الجمعہ من دون قصد الجمعہ، غسل الجمعہ اگر جمعے کے غسل کا قصد نہ کیا جائے تو کوئی اور غسل جمعے کی جگہ کافی ہو جائے گا. ولاؤ اجمالاً، اگرچہ اجمالی قصد بھی آپ نے نہیں کیا ہے، جمعے کا اجمالی قصد بھی نہیں کیا ہے، غافل تھا، اس کو نکلا ہے تو پتہ چلا ہے کہ آج جمعہ ہے، پہلے سمجھا ہوا تھا خمیس ہے، تو اجمالی قصد بھی اس کے پاس نہیں ہے تو یہ کافی ہو جائے گا. کوئی اور غسل کا اس میں اشکال ہے. فلا یترک مراد مقتضی احتیاط کی ذالک، یہاں پر احتیاط کے تقاضے اختیار نہیں کرنا چاہیے. یعنی کیا مطلب کہ وہ آپ کا جنابت ہو گیا ہے یا آپ کا عید ہو گیا ہے، اب دوبارہ حمام میں داخل ہو جاؤ اور غسل جمعہ احتیاط واجب بنا پر کر لیں. اگر استحباب حاصل کرنا ہے تو احتیاط واجب کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ پر واجب ہو گیا اور ضروری ہو گیا. احتیاط واجب کا یہ معنی ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو استحباب جمعے والا حاصل ہو گیا ہے یا آپ محروم ہیں، تو مجھے پتہ نہیں ہے، لہذا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی احتیاطاً دوبارہ کر لیتا ہوں، تم بھی دوبارہ. ولاؤ قاصد الغسل قربۃ من دون نیت الجمی تفصیلا ولا واحدا بعینہ،
اگر کہتا ہے بس قربت اللہ غسل کر رہا ہوں، نہ کسی ایک معین کا قصد کیا ہے اور نہ ہی جمی کے تداخل کا قصد کیا، قربت اللہ غسل کا قصد کیا، کہا صحا عن الجمی، یہ سب کی جگہ کافی اس جرج ذالک اعلانیات الجمی اجمالا، کیونکہ یہاں تداخل کی نیت اجمالی طور پر اس کو حاصل ہو گئی۔ اس نے کہا نا کہ قربت اللہ غسل کر، تو معین نہیں کیا ہے، تو اجمالا یہ تداخل کی بات کر رہا ہے۔ جب کر رہا ہے تو جمعے کی جگہ بھی، کیونکہ جمعہ بھی تو ساتھ تداخل کر رہا ہے نا، اجمالی تداخل جمعے کا بھی کر رہا ہے، تو یہ غسل واحد عن الجمی تو پھر کافی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بات کا کہا اختیار رہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، ابھی ہم نے کہا ہے کہ تداخل ہو سکتا ہے، متعدد اغسال کا تداخل ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی غسل آپ پر آتا ہے آپ کو سزا دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے آتا ہے، تو اس کو بھی تداخل میں داخل کر دیں۔ اگر اس کو داخل کریں تو پھر سزا تو نہ ملے گی نا، آپ نے جنابت کا غسل کرنا تھا اور وہ سزا والا بھی داخل کر دیا تو آپ نے سزا تو نہیں بھگتی، لہذا یہ جنابت والا یا متعدد کا تداخل آپ کر رہے اور ایک غسل کر رہے تھے، یہ سزا والے اس میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ علیحدہ کیے جائیں گے تاکہ آپ کو کوئی سزا تو ملے۔ مثلا ایک بندے نے کیا کیا، چاند گرنا لگا ہوا ہے اور پورا لگا ہوا ہے، بڑا سخت چاند گرانا ہے، آدھا نہیں پورا، اس نے نماز آیات پڑھنی تھی، بیٹھا رہا، پتہ بھی سامنے لگا ہوا، نہیں پڑھی جان بوجھ کے، تو اب ہم جب وہ پڑھنے لگے تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی قضا کرتے ہو نا، اگلے ہفتے قضا کر رہا تو پہلے جاؤ غسل کر لو، احتیاط واجب بنا پر۔ یہ غسل کیسے آپ کو لگ رہا ہے، یہ سزا ہے اس میں یا نہیں ہے؟ تو اس نے کوئی جنابت تو نہیں کی ہوئی، ایک قسم کی اس کو سزا دی جا رہی ہے، غسل کر کے یہ نماز آپ پڑھو۔ تو اس طرح والا جو غسل ہے اس کو تداخل میں نہ لے جاؤ۔ یا اور مثال، میت کو ہم نے غسل دیا ہے، غسل دینے کے بعد ایک بندہ میت پاک ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ تو ہم پہ غسل مس میت واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا، غسل دے دیا ہے میت کو، اس کو ہاتھ کسی نے لگایا تو شریعت کی طرح سے آ جاتا ہے کہ آپ پر واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ آپ غسل مس میت کر لیں، مستحب ہے۔ یہ مستحب ایک فعل کے ارتکاب کی وجہ سے آپ پر آیا ہے، جس طرح اس نے نماز آیات چھوڑی تھی اور ایک فعل ترک، اس کے ارتکاب کی وجہ سے اس پر غسل آیا تھا، یہ آپ نے ہاتھ لگایا تو آپ پر غسل آیا ہے، مستحب غسل آیا۔ تو یہ ارتکابی غسل جو ہوتے ہیں، کسی فعل کے ارتکاب کی وجہ سے جو غسل ہوتے ہیں، ان کو تداخل میں داخل نہیں کرنا اور ان کی جگہ کسی اور کو کافی نہیں سمجھنا۔ یہ تو مہینہ بازوں کے رامین اجزائے غسل واحد اغسال متعددہ، ایک غسل متعدد کی جگہ کافی ہو جاتا ہے۔ یجری فی جمیع اغسال الواجب والمستحبہ، واجب مستحب تمام اغسال میں یہ جاری ہوتا ہے، مکانی ہوں زمانی ہوں، یہ آگے آئیں گے۔ مکانی کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی بندہ خانہ کعبہ میں مکہ میں داخل ہو رہا ہے، یہ مکانی ہے۔ زمانی جیسے یوم العید ہے، یوم الجمعہ، یہ زمانی، اور لگایا تین اخرا یا کسی اور وجہ سے ہو، احرام باندھنے کے لیے جو نہ مکان ہے احرام تو نہ زمان ہے، تو ان میں تو جام تداخل سب ہو جاتا ہے، لیکن جریان ہو ایک غسل کو سب کی جگہ کافی کرنا اور یہ بات جاری کرنا فی الاغسال المامور بہا، ان اغسال میں جن کا امر آیا ہے بسبب ارتکاب بعض الافعال، بعض افعال کے ارتکاب کی وجہ سے جن کا امر آتا ہے ان کو بھی تداخل میں داخل کر دیں۔ کہا اس طرح کرنے میں اشکال لا یخلو عن اشکال، ان جا گیا رہا ہے، اس میں اشکال ہوگا۔ مثلا مثال دیں، کا مثال دیکھو، کہ مثل میت بعد غسل، میت کو غسل دے دیا اس کے بعد اس کو مس کریں، ہے یستحب له الغسل، جب مس کرو گے تو غسل مستحب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح والے ہیں، تو ما تعدد السبب نوعاً، کہ سبب جو ہے وہ متعدد ہوں نوعاً، کیا مطلب؟ ایک بندہ، یہ دیکھو اس کا ترجمہ بس یہ پڑھانی ہے آپ نے کل،
ایک بندہ میت کو غسل دے دیا گیا ہے، اس کو ایک دفعہ ہاتھ لگایا ہے، دوسری دفعہ ہاتھ لگایا ہے، تیسری دفعہ ہاتھ لگایا ہے، چوتھی دفعہ 4 دفعہ ہاتھ لگائے ہیں، تو اب اس میں 4 غسل مستحب کرنے ہوں گے یا یہاں ایک ہی کافی ہوگا؟ کہا یہاں یہ مستحب غسل ایک ان 4 دفعہ ہاتھ لگانے کے بدلے کہتے ہیں کافی ہے، لیکن جنابت اس کی جگہ کافی نہیں ہے۔ ہم وہ والے کہہ رہے ہیں کہ جنابت جو ہے اس کی جگہ کافی نہیں ہوگا، تداخل میں اس کو داخل نہ کرو۔ یہ 4 دفعہ ہاتھ لگائیں تو ان کے لیے ایک غسل کر سکتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، نماز آیات بھی ترک کی ہوئی ہے جس کے لیے غسل ہے، اور میت کو بھی ہاتھ لگایا، اب تو یہاں اب 2 غسل کرے گا، یہ سزا والے 2 کرے گا، یہاں ایک ہی کافی ہوگا۔ کہا یہاں پر سبب متعدد ہے، اور متعدد بھی نو اس کی اور ہے اور اس کی نو اور ہے، نماز آیات کو ترک کرنا اور نو ہے، مس میت بعد الغسل اور نو ہے، تو یہ تعدد ہے، نوعی تعدد ہے، تو پھر آپ نے متعدد غسل کرنے ہوں گے، یعنی مس میت کا مستحب علیحدہ کرنا ہوگا، نماز آیات والا علیحدہ کرنا ہوگا، وہ جنابت والے تو علیحدہ ہے، وہ تو ان کی جگہ کافی ہی نہیں ہے تو آپ نے، اور اگر نوعی سبب کا تعدد نوعی نہیں ہے، سبب متعدد نوع نہیں ہے، نوعی تعدد نہیں ہے اسباب کا، کہ ایک ہی میت کو آپ نے 5-6 دفعہ ہاتھ لگا دیا ہے، تو کون سی بات ہاتھ لگانا کب کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کو غسل دے دیا گیا ہے میت کو، مستحب غسل ہم آپ پر لانا چاہتے ہیں، تو آپ نے 5-6 دفعہ ہاتھ لگا دیا تو اب آپ کو ایک ہی غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر سبب نوعاً متعدد نہیں ہے، سب ہاتھ لگانے کی نو ایک ہی ہے، میت کو ہاتھ لگانا یہ نو ہے، واضح؟ تو کماسل میت بعد غسل ہی متعدد سبب نوعاً، یہ جو ارتکابی اور سزا والے غسل ہیں ان کا سبب متعدد ہوں اور نوعاً متعدد ہوں، ایک مس میت بعد غسل ہی اور ایک ہے لترک صلاۃ الآیات، تو اب یہاں پر بھی تداخل ہو جائے گا، ان 2 کا ایک میں تداخل کر دیں، کہا یہ نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ ان 2 کا ان میں تداخل نہیں ہو سکتا جو جنابت اور جمعہ اور وہ، تو کہا یہاں 1-2 کی جگہ کافی ہو جائے، لا یخلو عن اشکال، یہ اشکال سے خالی نہیں ہے، فلا یترک مراد مقتضی احتیاط کی ذالک، احتیاط واجب کے تقاضوں کو ترک نہ کرو، 2 غسل کرو، ایک مس میت مستحبی اور دوسرا ترک نماز صلاۃ الآیات اس کا، ان میں بھی 1-2 کی جگہ کافی نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ وہ غسل جنابت ان 2 کی جگہ کافی ہو جائے، یہ سزائی ہیں اور یہ سزا آپ نے بھگتنی ہوگی، واضح؟ یہ تعدد سبب نوعاً کی سمجھ آئی ہے؟ آگے چلو بس ختم کریں، تداخل کی نیت کریں یا نہ کریں برابر، یہاں نہیں ہو سکتا، کہا ہے کہ اشکال ہے تداخل کرنے میں، نہیں ہو سکتا، مس میت کے لیے علیحدہ کرنا پڑے گا، نماز آیات کے لیے علیحدہ کرنا، یہ 2 سزائیں آپ نے بھگتنی ہیں، آپ کہیں کہ میں ایک ہی سزا دونوں کے لیے بھگت لوں، ایسے نہیں، یا سزا ہی نہ بھگتوں، وہی جنابت میرے ان 2 کی جگہ بھی کافی ہو جائے، تو پھر تو سزا بالکل آئی ہی نہیں ہے، تو آپ نے 2 کام کیے ہیں تو 2 سزائیں بھگتنی ہوں گی، کیونکہ دونوں کاموں کی نو مختلف ہے، ایک مس میت اور دوسرا ترک نماز آیات کا ترک کرنا ہے، یہ غسل مس میت واجب ہے، یہ سزا کے طور پر تو نہ کہیں، یہ سزا والا نہیں ہے، ہاں یہ ہے، پہلے سزا نہیں ہے شریعت کی، یہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے سزا کہہ رہے ہیں، نہیں تو آپ کو سمجھ ہی نہ آتی، ایک آپ سزا اس طرح کا لگتا ہے، ورنہ جو بھی غسل ہے کسی نہ کسی سبب کے ارتکاب کی وجہ سے تو ہے، جنابت جنبی ہوا ہے تو یہ بھی تو کسی فعل کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو مس میت بھی ایک فعل کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو غسل بہت سارے ہیں جو ہمارے افعال کی وجہ، لیکن ان میں داخل نہیں ہے، تو یہ کچھ ہمیں سزا والے لگ رہے ہیں، وہ والا ایک کام کے ارتکاب کی وجہ سے آیا ہے، وہ نماز آیات کو ترک کرنے والا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ میت کے قریب اتنا نہ جاؤ، نہ اوپر
گر جاؤ اور نہ یہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کرو، اور ایک بندہ پھر بھی چوم رہا ہے اور چوم رہا ہے، غسل مستحب ہے۔ اچھا، علم اجمالی ہے کہ میرے اوپر متعدد غسل ہے، علم اجمالی تو کہا ہوتا رہے، علم تفصیلی بھی ہو متعدد کا تو ہم تداخل کر سکتے ہیں، علم اجمالی ہے تو بدرجہ اولا تداخل کر سکتے ہیں، تو تداخل ہو سکتا ہے، اور ایک کر لے جو یقینی طور پر ہے وہ صاحب کی جگہ کافی بھی ہوتا ہے۔ اذا کان یعلم اجمالا ان علی اغسال، میرے اوپر متعدد غسل ہے لیکن اولا یعلم بعض و بیان نہیں، کسی ایک معین کا علم نہیں ہے، یکفی ہے یقصد الجمیع ما علیہ، جو بھی اس پر ہیں تمام کا قصد کر لے، وَإِذَا قَصَدَ الْبَعْضَ الْمُعَيَّنَ كَفَى عَنْ غَيْرِهِ، اگر کسی ایک کا قصد کر لے تو وہ بھی دوسرے کی جگہ کافی ہو جائے، بس وہ ایک یقینی ہو، احتمالی نہ ہو، احتمالی کافی نہیں ہوگا، جو وضو کی جگہ کافی نہیں ہوتا غسل کی جگہ کیسے کافی ہوگا۔ وَإِذَا عَلِمَ أَنَّ فِي جُمْلَتِهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ، یہ یقین ہو کہ ان میں متعدد میں غسل جنابت بھی ہے تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں، قَصَدَ فِي جُمْلَتِهَا، اس کو تداخل میں یا تو داخل کر لے یا بیان ہی اسی کا قصد کر لے تو وہ اتنی پاور رکھتا ہے کہ سب کی جگہ کافی ہو جائے گی۔ بلام یحتاج جلال بل لا حاجت الیہ مطلقاً، کہا دونوں صورتوں میں مطلقاً یعنی دونوں صورتوں میں، تداخل والی صورت میں بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی معین کو کیا ہے جو معین یقینی طور پر اس پر ہے تب بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں استعاذہ متوسطہ والی خاتون کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے فی غیر الاستعاذہ المتوسطہ، کیونکہ استعاذہ متوسطہ کا وضو یقینی ہے، غسل احتمالی ہے، آگے آ جائیں۔